السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ گلگت بلتستان میں انتخابات کا ایک اہم مرحلہ ختم ہو چکا ہے، جس میں ووٹنگ کا عمل کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ووٹوں کی گنتی ہو رہی ہے اور جو اب تک غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے ہمارے سامنے آئے ہیں وہ بالکل روایتی انداز کے ہیں، اسی روایت کے ہیں جس کی توقع کی جا رہی تھی، یعنی جو پارٹی مرکز میں ہوتی ہے اسے ایک یہاں پر ایج حاصل ہوتا ہے۔ تو اب تک جو غیر سرکاری غیر حتمی مکمل نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے اس میں تحریک انصاف نے 3 نشستیں حاصل کی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے 1، MWM نے 1 اور ایک آزاد امیدوار ہیں جو اب تک غیر سرکاری غیر حتمی نتیجے کے مطابق کامیاب قرار دی جا چکی ہیں، جبکہ 23 میں سے 10 پر ابھی یہ نظر آ رہا ہے کہ PTI کو برتری حاصل ہے اور جو پیٹنٹ ہے وہ وہی ہے جو روایتی تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 مہینے سے یہاں پر جو مختلف سیاسی جماعتیں کیمپین کر رہی تھیں، بڑی زبردست کیمپین کر رہی تھیں، اور تاریخ میں نہیں دیکھا گیا کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں اتنی زبردست کیمپین ہوئی ہو۔ بلاول بھٹو زرداری ہوں، مریم ہوں، PTI کے وزراء ہوں، سب نے بڑے بڑے جلسے کیے۔ تو ملک کی سیاست، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، ملک میں اپوزیشن کا احتجاج، اس کا کوئی اثر پڑا ہے گلگت بلتستان کے اس الیکشن پر؟ تو نظر آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جو عوامی سروے ہیں جو 13 تاریخ اور 14 تاریخ کو ہمارے سامنے آئے، ایک اپسوس کا سروے تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 49% عوام پاکستان کی یہ سمجھتی ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، یعنی کہ ایک بڑی تعداد تھی جو تحریک انصاف کی حکومت سے نالا نظر آتی ہے۔ اسی طرح جو ایک اور سروے تھا انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ کا، اس کے مطابق 45% عوام جو ہیں، 45% عوام اس حق میں نہیں تھے کہ الیکشن قبل اس وقت ہوں، اور 49% عوام جو ہے وہ مہنگائی کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دیتی تھی۔ یہ جو نمبرز ہیں یہ تحریک انصاف کی مرکزی حکومت کے خلاف جاتے تھے، تو اس کا اثر بھی شاید ابھی تک کے نتائج میں یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو دعوے تھے، جو وعدے تھے یہاں کی عوام سے، گلگت بلتستان کی عوام سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں، یہاں پر حکومت بناتے ہیں، تو وہ حق حاکمیت، حق حکمرانی اور یہاں کی عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے۔ اور تحریک انصاف کی طرف سے اسد عمر صاحب نے آج ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ حکومت یہاں بناتے ہیں تو وہ کراچی اور جنوبی بلوچستان کی تاریخی جو ان کے پیکیجز ہیں یہاں پر، اسی طرح کا پیکیج جو ہے وہ لے کر آئیں گے گلگت بلتستان کے لیے، اور یہاں پر تاریخ ساز ترقی کا آغاز ہوگا، اس ایک عمل کا آغاز ہوگا اگر یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے۔ تو جو اس وقت صورتحال ہے ملک کی سیاست سے کتنی مطابقت رکھتی ہے، اس کا کوئی ریفلیکشن ہمیں ان الیکشنز میں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ PDM کے موقف کو تحریک انصاف کے مقابلے میں گلگت بلتستان کی عوام نے کتنا قبول کیا ہے، کتنا قبول نہیں کیا؟ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں۔ مظہر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، افتخار احمد صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ آپ مہمانوں کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو سلیم بخاری صاحب، جو نتائج سامنے آ رہے ہیں یہ روایتی طریقے کے نتائج ہیں، جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ جو مرکز میں حکومت ہوتی ہے اس کو یہاں پر ایج حاصل ہوتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور پورے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ گلگت بلتستان کے الیکشنز کی، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو مرکز میں ہوتی ہے حکومت اس کو اقتدار مل جاتا ہے۔ 2015 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون کی حکومت وہاں بنی تھی، اور 2009 میں وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنی تھی۔ اس سے پیچھے ذرا مڑ کے دیکھیں آپ تو فاٹا کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیشہ حکومت کے ساتھ جاتے ہیں، اسی حکومت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے ہاں روایت بھی ہے، رواج بھی ہے، اور دستور بھی ایک طرح سے بن گیا ہے۔ لیکن اس الیکشن کی 2-3 باتیں جو خاص ہیں وہ یہ کہ اس الیکشن میں تینوں ہی بڑی جماعتوں نے، جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہاں پر، انہوں نے بڑی بھرپور کیمپین کی، جلسے سب کے ایک سے ایک بڑھ کے تھا۔ بہت سے لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے جلسوں میں، مریم نواز کے جلسوں میں بڑی تعداد میں شرکت کی انہوں نے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں جلسوں میں آتے ہیں کیا وہ ووٹرز کے طور پر پولنگ بوتھ پر بھی پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں، اور اس کا اندازہ ہمیں پھر جو غیر حتمی نتائج آتے ہیں اس سے ہو جاتا ہے۔ ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ وہ شاید وہاں کے لوگ جو ہیں وہ PTI کو ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن PTI وہاں پر گئی تھی بڑے ہائی رسک کے اوپر، اس لیے کہ ان کی اپنی پرفارمنس جہاں پر ان کی حکومت ہے، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ KPK ہے، چاہے وہ بلوچستان کی مخلوط حکومت ہے، سینٹر میں اپنی حکومت ہے، پرفارمنس کے اعتبار سے تو ان کے پاس کوئی میرٹس یا کوئی کریڈٹ نہیں تھا۔ بس صرف انہیں یہی اجازت ہے کہ وہ چونکہ مرکزی حکومت میں، سینٹر میں حکومت کر رہے ہیں، لہٰذا وہاں کے لوگ اور وہاں کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید حکومت کے ساتھ ہمیں
الحاق کرنے میں یا ان کے ساتھ جانے میں یا ان کو الیکٹ کرنے میں ہمارے زیادہ فوائد ہیں. یہ دو باتیں اپنی جگہ طے ہیں. جہاں تک وہاں کے لوگوں کا تعلق ہے، سینس آف ڈیپریویشن بڑی واضح ہے. لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، پڑھائی اس کے باوجود نہیں ہے کہ وہاں پر جو لٹریسی ریٹ ہے وہ باقی ملک کے تمام حصوں سے بہتر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ ایک طرح سے رک گیا ہوا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، یہی ان کا سب سے بڑا کنسرن ہے، اور اسی کے اوپر انہوں نے طے کرنا ہے کہ کس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر حکومت بنائے. اپیرنٹلی جو نتائج ہمارے سامنے ہیں اب تک، اس میں جو پی ٹی آئی ہے اس کی لیڈ بالکل واضح ہے. اب آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، تھوڑا سا انتظار اور کرنا پڑے گا تو پکچر جو ہے وہ کافی کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک، اور یہ لاجیکل بھی ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو اس کو پاور میں ہونا ضروری ہے وفاق میں، اور وفاق میں تحریک انصاف ہے، تو جو ان کے مسائل ہیں وہ وہیں سے حل ہو سکتے ہیں. تو یہ لاجیکل بھی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ جائیں. لیکن مظہر عباس صاحب، نون لیگ نے خاص طور پر وہاں پر جا کر وہی بیانیہ اختیار کیا تھا جو ملک کے دیگر حصوں میں انہوں نے جلسے کیے ہیں، اور جو بات وہ کر رہی ہیں اس کو پذیرائی نظر نہیں آئی. ابھی تک کی جو نتائج ہیں اور جو پارشل ریزلٹس بھی آ رہے ہیں اس میں بھی نون لیگ کہیں نظر نہیں آ رہی. تو نون لیگ کو ووٹ وہاں نہیں پڑ رہا، تو ہم یہ سمجھیں کہ نون لیگ کا جو موقف ہے پورے پاکستان میں پی ٹی آئی حکومت کے متعلق، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق، اسے پذیرائی نہیں ملی وہاں پر. دیکھیے گلگت بلتستان کی حد تک تو ابھی ہم سب کا جو ہے وہ تجزیہ یہی ہے کہ وہاں کے جو نتائج ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ ماضی کے الیکشنز کے نتائج ہیں. تو ظاہر ہے جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کے پیش نظر ایک ہی چیز تھی، اور کیونکہ اس مرتبہ سب سے زیادہ زور معاف کیجیے گا اس بات پہ دیا گیا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جائے. اب گلگت بلتستان کو پیپلز پارٹی الیکشن جیت جاتی تو صوبہ کیسے بناتی؟ ظاہر ہے قومی اسمبلی میں ان کے پاس وہ تعداد نہیں ہے. نون لیگ کا جتنا جیسا بھی بیانیہ ہو، لیکن نون لیگ کو ووٹ دے کے انہیں کیا فائدہ ہوتا؟ ظاہر ہے صوبہ نہیں بنا سکتی تھی نون لیگ. اور پچھلی مرتبہ جب پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، مرکز میں ان کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد جب نون لیگ کو ووٹ دیا، مرکز میں ان کی حکومت تھی، تو توقع یہی تھی کہ وہ صوبہ بنائیں گے. نہیں بنایا صوبہ، باوجود نہیں بنایا صوبہ. اب انہوں نے تحریک انصاف پر اعتماد اس لیے کیا ہے کہ تحریک انصاف میں عمران خان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلدی صوبہ بنائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی جلدی صوبہ بناتے ہیں. اصل الیکشن جو گلگت بلتستان کا ہوگا وہ جب گلگت بلتستان صوبہ بنے گا، پھر سب سے اہم بات ہوگی. اور اگر پی ٹی آئی نے اپنا وعدہ پورا کیا تو پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا گراؤنڈ بن جائے گا گلگت بلتستان. اور وہاں ظاہر ہے جس پارٹی نے وہاں صوبہ بنایا ہوگا اس پارٹی کو خاصی حد تک ایج اور حاصل ہو جائے گی آئندہ آنے والے انتخابات میں. اب اصل چیز یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو کتنی نشستیں، اہم بات یہ کہ پیپلز پارٹی کتنی نشستیں یہاں حاصل کرتی ہے، نون لیگ کتنی نشستیں حاصل کرتی ہے. پھر ہمیں ووٹ کا فرق دیکھنا پڑے گا کہ ووٹ کا فرق کتنا ہے. کیا نون لیگ کو بالکل ووٹ نہیں پڑا؟ اور اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا ہے تو مارجن کتنا ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ظاہر ہے مشترکہ پی ڈی ایم نے الیکشن نہیں لڑا تھا، الگ الگ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا تھا پارٹیوں نے. اہم بات یہ ہوگی کہ یہ جو خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے یہ ایک گراؤنڈ ورک تھا جو پی ڈی ایم کی کیمپین چل رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی ظاہر ہے اس کو یوز کرے گی، پی ٹی آئی اس چیز کو استعمال کرے گی اور رائٹلی استعمال کرے گی کہ جی نون لیگ کا، پی ڈی ایم کی جماعتوں کا بیانیہ پٹ گیا. لیکن گلگت بلتستان کے الیکشنز کو ہم باقی ماندہ پاکستان کے الیکشن سے اگر جوڑیں گے تو وہ میرا خیال ہے درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں جو صورتحال ہے، یہاں جو سیاسی صورتحال ہے بڑی مختلف ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آخر ایسی کیا وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پہ اتنی ایگریسو کیمپین بلاول بھٹو نے بھی کی اور بعد میں مریم نواز نے بھی کی. کیا وہ اپنے ورکرز کو اور باقی پاکستان کو کچھ میسج دینا چاہ رہی تھیں یا دینا چاہ رہے تھے، اور اپنے ورکرز کو موبلائز کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ انہوں نے کسی حد تک کیا ہوگا. لیکن جو رزلٹ ہیں، اور اگر لینڈ سلائڈ پی ٹی آئی کو ملتی ہے تو ظاہر ہے فائدہ پی ٹی آئی اس کو ایکسپلائٹ ضرور کرے گی، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کی طرح وہ اپنے آپ کو ایک رائٹ فل ونرز کے طور پہ پیش کریں گے. ٹھیک ہے، افتخار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. افتخار صاحب،
نتائج جو آ رہے ہیں وہ تو پیٹرن کے مطابق ہی ہیں، روایتی نتائج ہیں. مرکز میں پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کو ابھی بھی ایج حاصل ہے. جو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں، چاہے وہ پارشل ہیں یا کمپلیٹ ہیں، اس میں اس کو ایک ایج ابھی نظر آ رہا ہے. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک مہینے کی جو زبردست قسم کی کیمپین تھی، پی ڈی ایم کی جماعتیں اس میں شامل تھیں، تو پی ڈی ایم کی ان جماعتوں نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے اس اسٹیج کو ملک کی سیاست کے لیے استعمال کیا، یہاں سے تقریریں کی اور اپنا بیانیہ لوگوں تک پہنچایا. اگر یہاں تحریک انصاف فاتح ہوتی ہے تو اس کی ان کوششوں کو نقصان پہنچے گا؟ مسعود، پہلی بات تو ہے کہ میں گلگت بلتستان کے انتخابات پہ صبح سے کوئی میں نے اپنی رائے نہیں دی، اور میں اس کے نتائج پہ کوئی رائے دوں گا بھی نہیں، تو یہی میرا آج اپنے باقی تمام دوستوں سے وعدہ ہے. کیونکہ آپ میرے کولیگ و ساتھی اور آپ کا دباؤ میرے پہ بہت زیادہ تھا تو میں حاضر ہو گیا ہوں. لیکن میں نتائج پہ بات نہیں کروں گا، نتائج پہ بات نہیں کروں گا. ٹھیک. ایک بات جو بڑی اہم ہے جو اس الیکشن سے میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جمہوری عمل پر جو اعتبار ہے وہ گہرا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے گلگت بلتستان میں. جتنا آج موسم شدید تھا اور کچھ جگہ پہ برف کے گالے بھی گرے، اس کے باوجود لوگوں نے ڈٹ کے پولنگ اسٹیشنوں پہ کھڑے ہو کے اپنا حق کا استعمال کیا، اور یہ ایک بہت ہی مثبت رویہ ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں تبدیلی کی، ایک ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھا لیں اور اس سے تبدیلی لے آئیں، ایک ہوتا ہے کہ ہمیں کسی مذہبی نعرے کے تحت تبدیل لیں، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز میں یقین رکھتے ہوئے، پارلیمنٹ ڈیموکریسی میں یقین رکھتے ہوئے، ون مین ون ووٹ میں یقین رکھتے ہوئے جدوجہد کریں. تو یہ بہت ہی اچھا اور خوبصورت میسج ہے جس میں خواہ پی ٹی آئی شامل ہے، خواہ پی ایم ایل شامل ہے، خواہ پیپلز پارٹی شامل ہے، خواہ وہ مجلس عمل والے شامل ہیں، کوئی بھی شامل ہے. ایک بات. دوسری بات، پہلی دفعہ ہم نے اس کو، مسعود آپ کو یاد ہو 2009 کے انتخابات میں جب جیو میں تھے تو ہم نے اس کو پہلی مرتبہ نیشنل مقصد کے لیے استعمال کیا اور لائیو ہم نے ٹرانسمیشن کی گلگت بلتستان کے انتخابات کی. اس کے بعد ان دنوں میں بھی اتنا بڑا جلسے جلوس دیکھنے میں نہیں آئے، لیکن جو لوگوں کی اس دفعہ پارٹیسپیشن تھی جلسے جلوسوں میں، اس سے میری پہلی بات کو تقویت ملتی ہے کہ لوگوں نے اپنے سیاسی شعور کا بھی اظہار کیا ہے. اب نتائج پہ چونکہ میں نے آپ سے بات کی کہ میں نتائج پہ بات نہیں کروں گا، کس نے کتنی سیٹیں لی، کس نے کتنی سیٹیں نہیں لی، وہ بات کی بات ہے، کیونکہ میں نے اس معاملے پہ ٹویٹ کچھ دن پہلے کی تھی، 4-5 دن پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں ایک جو پارٹی جو جیتے گی اس نے پہلے سے تیاری کر لی تھی، تمام الیکٹیبل کو اکٹھا کر لیا تھا، اور ہارنے والوں کے ووٹ اگر جمع کر لیے جائیں تو وہ شاید 2-4 زیادہ ہی ہوں گے جیتنے والوں سے. تو جو آپ اصل میں سوال کر رہے ہو، جو آپ کے درمیان جو میرے سینئر آپ کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں، ہاں اگر یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیں کر لیتے اور تو پھر شاید نتائج بالکل ہی نشستوں کے حساب سے مختلف ہوتے. اب چونکہ میں نے وعدہ کیا کہ میں نے نشستوں پر بحث نہیں کرنی، اس لیے میں اگلے سوالات کا منتظر رہوں گا. آپ دوستوں کی طرف سے اور ہلا رہے ہیں سر میرے دوست سینئر اپنا، تو میں ان کے سوالات اگر کوئی ہوئے، اور میرے اپنا جناب کراچی سے مظہر عباس صاحب جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نئی زندگی بخشی ہے، ان کے سوالات کے جواب کے لیے میں حاضر ہوں. لیکن یہ 22 نشستوں میں بات نہیں کروں گا کہ کون کتنی لے جا رہا ہے اور کون کتنی لے گیا. نشستیں ہم بتا رہے ہیں کیونکہ اس پورے الیکشن کی ایکسرسائز کو ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے سیاسی منظرنامے کے تناظر میں. جو ملک میں اس وقت سیاست ہے، ایک عام تاثر یہ تھا کہ جو ملک کی سیاست ہے وہ ریفلیکٹ کرے گی ان الیکشن کے نتائج کے ساتھ، اور ایسا نہیں ہوا. روایتی سے نتیجے سامنے آ رہے ہیں. میں آگے بڑھتا ہوں. سلیم بخاری صاحب آپ کے پاس. مسعود آپ اپنے جو ٹیبولیٹ کر رہے ہیں نا رزلٹ، ان سے کہیں کہ ٹوٹل ووٹ پول، ٹوٹل ووٹ بائی دا پی ٹی آئی اینڈ ٹوٹل ووٹ گون ٹو دی پی ایم ایل این اینڈ دا پیپلز پارٹی اینڈ انڈیپینڈنٹ، ان کو ذرا کاؤنٹ تو کرے. تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید وہ تو ابھی بڑا ٹائم ہے افتخار صاحب، ابھی جب مکمل نتیجے آئیں گے. ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹس کون جیت رہا ہے اور کون آگے ہے، اور جو پارشل نتیجے ان میں کون آگے. ابھی تک تو ہم یہی بتا سکتے ہیں، جب کمپلیٹ نتیجے آ جائیں گے تو پھر وہ مرحلہ شروع ہوگا جو آپ بتا رہی ہیں. میرا ایک دوست ہار گیا شگر سے، ندیم، 3 دفعہ وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتا اور آج پہلی دفعہ وہ ہار گیا. چلے میں سنتا ہوں آپ کی گپ بات، سنتا ہوں میں. چلیں
اچھا سلیم بخاری صاحب، جو میں نے سوال پہلے کیا تھا افتخار صاحب سے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ سب کو یہ توقع تھی کہ نتائج اسی طریقے سے ہوں گے چاہے جتنی بھی کوشش کریں، اور ایک اچھا موقع تھا اس الیکشن کے موقع پر، سب وہاں پر گئے، انہوں نے وہی بات کی، بات وہاں پر کر رہے تھے لیکن سنا پورے پاکستان کو رہے تھے. تو یہ اپوزیشن کی کوششیں تھیں، خاصی مضبوط کوششیں تھیں، مگر پی ٹی آئی یہاں پر لیڈ لیتی ہے تو وہ کوششیں مان پڑ جائیں گی؟ دیکھیے وہ ایک علیحدہ خطہ ہے، وہاں کے علیحدہ سیاسی شعور کے لوگ ہیں، وہاں پر علیحدہ ایشوز ہیں، تو وہ اوورآل امپیکٹ تو نہیں کرے گی، لیکن بہرحال یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ایسا ہو جس پہ کسی بھی نئی سیاسی صورتحال کا اثر نہ ہوتا ہو. جو بات خان صاحب کرنا چاہ رہے تھے افتخار، وہ ذرا تھوڑی سی میں اگر آپ اجازت دیں گے تو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے انڈیپینڈنٹلی علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑنے کی بجائے پی ڈی ایم کے فورم سے اتحاد کر کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے الیکشن لڑا ہوتا تو شاید رزلٹ بالکل مختلف ہوتے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے کہ ہر ایک کانسٹیٹوئنسی میں اگر آپ پولڈ ووٹ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کو اور باقی سب کو کتنے پڑے ہیں تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں جو پی ٹی آئی کو ووٹ جو نہیں ملا اس کی تعداد پی ٹی آئی کو ملنے والے ووٹ سے بہت زیادہ ہے. یہ اب اس کے اوپر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں کہ the opportunity has been lost. میرے خیال سے better sense should have prevailed اور وہ اس کو اس طرح سے الیکشن لڑتے ہیں. دو تین باتیں آج کے الیکشن کی بہت نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ ٹرن آؤٹ باوجود موسم کی ڈیوسٹیشن کے بہت اچھا رہا، اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پولنگ بوتھس کے اوپر نظر آئی ہے. میں حیران رہا ہوں دیکھ کے کہ اتنی تعداد میں وہاں کی خواتین جو ہیں وہ ووٹ دینے کے لیے آئی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ یہ کہ روایت اپنی جگہ ہے، لیکن جس طریقے سے آج وہاں پولنگ ہوئی ہے، ایک آدھا واقعہ چھوڑ دیجیے آپ، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوگوں نے ہمارے پاکستان کے باقی حصوں کے مقابلے میں بہتر پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے. دیٹ واز اے نوٹسیبل تھنگ. ٹھیک ہے. اور منظر عباس صاحب، یہ جو گزشتہ ہم خاص طور پہ 2 ہفتوں سے جو بھرپور تقریریں سن رہے تھے، اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے موقف بہت واضح طور پر سامنے آ گئے. بلاول صاحب آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، مریم بی بی نے ایک جگہ ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ بات چیت بھی کر سکتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. فضل الرحمان صاحب حکومت کو ہر صورت گھر بھیجنا چاہتے ہیں، بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو سب کے اندر جو موقف میں ذرا سا بھی اگر تبدیلی ہے یا ایک دوسرے سے اختلاف ہے تو وہ کھل کے سامنے آ چکا ہے اب تک اس 2 ہفتے کے دوران. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ جو جس طرح افتخار صاحب کہہ رہے تھے، پہلی بات تو یہ کہ جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور انہوں نے ووٹ دیا ہے، اس سے وہ جو ان کے صوبے کی ڈیمانڈ ہے وہ اس کو تقویت ملتی ہے، وہ ان کے سیاسی شعور کو، اور وہ ان کا بنیادی نقطہ ہے، وہ ان کا بنیادی مطالبہ رہا ہے، اور اب بھی زیادہ شدت سے آیا ہے وہ مطالبہ اس چیز کا کہ وہ ان کو صوبہ چاہیے. اب اگر یہ پی ٹی آئی کا ٹیسٹ ہوگا، اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے، ظاہر ہے ابھی کیونکہ ریزلٹس پوری طرح سامنے نہیں آئے ہیں، ٹرینڈز ہم بتا رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم اکثر کرتے ہیں، میرے دوست مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ جی اگر پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کے ووٹ میں لا لیں اور دیگر جماعتوں کے ووٹ میں لا لیں تو ظاہر ہے وہ ان سے زیادہ، اگر ہم اس کرائٹیریز پہ ڈیموکریسی کو جج کریں گے تو میرا خیال ہے درست نہیں ہوگا. برسر اقتدار جو پارٹی جو جیتتی ہے پارٹی، ونرز وہی ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کے مخالف جو ہے ووٹ زیادہ پڑا ہے، تو پھر اگر ان کے مخالف ووٹ زیادہ پڑا ہے تو پھر کیا یہ ان کو حکومت بنانے کا حق نہیں ہوتا؟ یہ میرا خیال ہے یہ اس طرح چیزوں کو دیکھنا میرے ذاتی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے. اصل اہم بات یہ ہے کہ اصل اہم بات یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے. اور دیکھیے پی ڈی ایم کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے، پی ڈی ایم جو ہے وہ اس طرح کی کوئی مرجر نہیں ہے. پی ڈی ایم 11 جماعتوں کا ایک اتحاد ہے. سب کی اپنی اپنی الگ پولیٹکس ہے، اپنا اصل بیانیہ ہے. کوشش سب کی یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں بھی اس بیانیے پر آئیں جو ان کا بیانیہ ہے. لیکن جس طریقے جو باتیں اب تک، تو مظہر صاحب یہاں ایک سوال نہیں بنتا کہ یہ جو الیکشن تھے، یہ الیکشن بھی اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی ورسز آل تھے.
تو باقی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں اگر وہ یہاں پر اتحاد کر لیتی ہیں تو تحریک انصاف کو یہاں پر وہ ٹف ٹائم دے سکتی تھیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی تھیں. یہاں پر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، اس لیے کہ پی ڈی ایم کو بنے ہوئے ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، اتنی جلدی انتخابی اتحاد نہیں بنتا. اور پھر ایک چیز میں بتاؤں، دیکھیے پیپلز پارٹی کو فار انسٹنس لے لیں، ذوالفقار علی بھٹو نے 2 الیکشنز لڑے، ایک الیکشن 70 میں اور دوسرا 77 میں. دونوں الیکشنز انہوں نے صرف اپنے بلبوتے پہ لڑے. ایون 77 جس میں وہ ان کے خلاف سارے لوگ وہ ہو گئے تھے، اکٹھا ہو گئے تھے، اس میں جو اس وقت کی پی این اے کی جماعتیں تھیں، ان کا بھی الٹیمیٹ انالیسس یہ تھا کہ اگر کچھ نشستوں پہ دھاندلی نہیں ہوتی تو پیپلز پارٹی ویسے ہی الیکشن جیت رہی ہوتی. کیونکہ اتحاد جب آپ بناتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ووٹر آپ کے اتحادی کو بھی ووٹ دے. یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ اتحاد بنانے سے ایک پولیٹیکل آپ کو مائلیج تو ہوتا ہے، لیکن جو ووٹر ہوتا ہے، جو آپ کی پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے کہنے پر کسی دوسرے امیدوار کو اس چیز میں بہت کم امکانات ہوتے ہیں کہ وہ جا کے دوسرے کو بھی ووٹ دے. وہ ایک طریقے سے یا تو گھر بیٹھ جاتا ہے، بہت کم کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی کے کہنے پر دوسروں کو بھی ووٹ دے دیتے ہیں. تو انتخابی اتحاد، میرا نہیں خیال کہ انتخابی اتحاد اگر بنتا تو نون لیگ کا ووٹر جا کے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیتا یا پیپلز پارٹی کا ووٹر جا کے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے دیتا. یہ اچھا ہوا، دونوں پارٹیز جو جتنی جماعتیں ہیں ان کو اپنی سیلف اسسمنٹ کا موقع ملتا ہے کہ ہر طریقے سے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ صوبہ بنے گا اس کے بعد جو پہلے انتخابات ہوں گے وہ بڑے انٹرسٹنگ الیکشنز ہوں گے. اور دیکھنا یہ ہے، دعا یہی ہے کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی خواہش ہے اور مسلسل مطالبہ ہے، اور اتنی بارش، برف باری، ٹھنڈک کے باوجود وہ اتنی بڑی تعداد میں نکل کر انہوں نے ووٹ دیا ہے، تو اب جو بھی جماعت برسر اقتدار آتی ہے وہ ان کے اس بنیادی مطالبات کو پورا کرتی ہے. نہیں، اگر نہیں کرتی تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. بالکل ٹھیک. اور ایک بریک کی طرف جانا، اور بریک کے بعد ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جاتا ہے تو بہت سی آوازیں موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہم کشمیر پر اپنے موقف کو کمپرومائز کریں گے. کیا واقعی اس میں کوئی صداقت ہے؟ ایک بریک کے بعد پوچھتا ہوں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. مظہر عباس صاحب، سلیم بخاری صاحب، افتخار احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. افتخار صاحب، زبردست طریقے سے گلگت بلتستان کے لوگ باہر نکلے ہیں، انہوں نے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے. بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ انہیں صوبہ چاہیے، لیکن پاکستان میں یہ خیال موجود ہے کہ اگر صوبہ بنتا ہے گلگت بلتستان تو کشمیر پر ہم اپنے موقف کو کہیں کمپرومائز کر دیں گے. کیا یہ آسان عمل ہوگا جیتنے والی جماعت کے لیے، مرکز میں تحریک انصاف کے لیے، کہ وہ صوبے کے لیے کام کر سکے یہاں پر؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں، جو فارمولہ جناب فارمولہ کے نام سے اور بعد ازاں مشرف کے فارمولے کے نام سے زیر بحث آیا، وہ کیا تھا؟ اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو ہندوستان نے جب 370 کو ایکسرسائز کیا، جو وہ نہیں کر سکتا تھا، جو انٹرنیشنل ہمارے جو معاہدات ہیں اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ یہ حرکت کرے گا اور باہر سے لوگوں کو لا کے کشمیر کے اندر آباد کرے گا اور ان کا جو ڈیموگرافی ہے وہ کشمیر کی چینج کر لے گا. کیونکہ اگر کل وہاں پہ اسواب رائے ہوتا ہے تو آج سے 5 سال یا 7 سال 10 سال کے بعد تو دونوں ملکوں کے افواج کو باہر نکلنا ہوگا اکارڈنگ ٹو دی UN ریزولوشن، اور پھر وہاں پہ شاید ایک ایسا انٹرم سیٹ اپ آئے 3-4 سال کے بعد پہ الیکشنز ہوں. اور اگر ڈیموگرافی چینج ہو جائے تو پھر جو ووٹ ڈالنے والے اگر ووٹ ان کے حق میں ڈالیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبدیلی آ چکی ہے اور اب ہم اس کو مانے نہ مانے یہ ایک نئی بحث ہے. اب اس کے لیے ڈبیٹ یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو سیٹ اپ آپ چاہ رہے ہیں نیا صوبہ بنانے کی شکل میں یہ مقابلے قبول ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر بن گیا تو پھر وہ 370 والی جو حرکت ہے اس کو لیگل سٹیٹس دنیا کہے گی کہ بھائی انہوں نے بھی ایک فیصلہ کیا، آپ نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے، تو اب آپ اس پہ کیوں شور مچاتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اس پر بہت لمبی ڈبیٹ ہوگی. ایسا تو نہیں کہ آپ کے اور میرے کہنے پر اور پیپلز پارٹی کے کہنے پر اور PML کے PTI کے کہنے پر یہ فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے. اگر ہم اس کو ڈسپیوٹڈ نہیں رکھائیں گے
تو ہم اپنی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. ڈسپیوٹڈ کیسے ہے اس کا احساس آپ کو ہوا ہوگا جب آپ باشد ڈیم کے لیے پیسے مانگ رہے تھے بین الاقوامی قوتوں سے, تو ان کا کیا موقف تھا اس کے بارے میں, اور ہندوستان کا کیا موقف تھا جب آپ یہ کوشش کر رہے تھے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اس ڈیم کے بارے میں. تو میں اس پہ اپنی ریزرویشن رکھتا ہوں, کیونکہ میں اس معاہدے کا پابند ہوں جو معاہدہ میرے بزرگوں نے کیا ہوا ہے اور جو یونو میں پینڈنگ ہے. میں تو پورے کے پورے میں خطے کی بات چاہتا ہوں. ہاں البتہ ایک قسم تبدیلی اور آئی ہے, وہ اس میں یہ تھا کہ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور جو جدوجہد آزادی کشمیریوں کی ہے, اس پہ ایک اور نقطہ بھی آیا کہ کیا کشمیری انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں, کیا وہ وہی رول پلے کر سکتے ہیں جو سوئٹزرلینڈ کی ریاست کا ہے. یہ بھی تو ہے نا. تو ہمیں بڑے آرام سے تحمل سے ساری چیزوں کو زیر غور لانا ہوگا. ایک بات میں کرنا چاہوں گا آج آپ کے پروگرام میں مسعود رضا صاحب, ظفر عباس صاحب سے. مظہر صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے 51 لینے والا جیت جاتا ہے, 49 لینے والا ہار جاتا ہے, میں مانتا ہوں, اور یہی چلا آ رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اس 73 سال میں ہم نے جتنے بھی اچھے برے الیکشن دیکھے یا کیے کرائے, اس میں وقت آ گیا کہ ہم اس پہ بھی غور کریں کہ کیا پارلیمانی جمہوریت میں یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ کیا ہوگا. پارلیمانی جمہوریت تو یہ ہے نا, 1 مین 1 ووٹ, اور یہاں پہ ایک پارلیمنٹ ہوگی, وہ سپریم اتھارٹی ہوگی, سینٹ ہوگی, صوبائی اسمبلی ہوں گی, یہی ہے نا. اب یہ ہے کہ اگر آپ لسٹ سسٹم پہ جانے کا سوچنا شروع کریں تو اس سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایک مضبوط پائیدار جمہوری عمل بھی سٹارٹ ہوگا, اور سیاسی جماعتیں سنجیدہ ہو جائیں گی. سیاسی جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں, نہ کوئی پروگرام ہے نہ کوئی چیز ہے. خاندان کے لوگ ہیں, وہ آتے ہیں اور وہی کرتے ہیں. اس کے نیگیٹو بات یہ ہے کہ صدر جو ہے وہ طاقتور ہو جائے گا, جو لسٹ دے گا وہ تو ڈکٹیٹر ہو جائے گا. تو ڈکٹیٹر تو بھائی پہلے بھی ہیں, لیکن اس کی افتخار صاحب اگر 3 لوگ کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں, ایک سیکنڈ لیٹ می فنش اٹ بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ جو آج ریز کی گئی ہے مظہر صاحب کی طرف سے, اور آئی ووڈ لائک کہ یہ ڈیبیٹ ہو اس ملک میں. اب دیکھیں مظہر صاحب آپ صحیح کہتے ہیں, جس کو تو غلط لسٹ دے گا ایکسپوز ہو جائے گی وہ پارٹی. جی ہاں پلیز گو ہیڈ ناؤ. میں بالکل, اگر مسعود اجازت دیں, افتخار صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, دیکھیے بہت عرصے یہ ڈیبیٹ رہی کہ پاکستان میں متناسب نمائندگی کے تحت الیکشنز ہونے چاہیے, اور اگر ایسا ہوتا تو پارٹیز مضبوط ہوتی. ہماری یہاں بدقسمتی سے جماعتیں مضبوط نہیں ہوئیں, افراد مضبوط ہو گئے. انہوں نے اپنے اپنے حلقے بنا لیے, ساری زندگی وہ رہے, پھر ان کے بیٹے رہے, پھر ان کی اولادیں رہیں. اگر جماعتوں کو ووٹ پڑے اور جماعتیں پھر اس لحاظ سے آگے بڑھیں تو جماعت کی امپورٹنس ہوگی, پارٹی مضبوط ہوگی. ہمارے یہاں پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈائلیما رہا ہے اور آج بھی ہے وہ یہی رہا ہے کہ جماعتیں طاقتور نہیں بنی. ہمارے یہاں یہ خاندانی سیاست, آپ خاندانی سیاست کے بہت سے پہلو ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے جو انڈیا میں بھی ہے, پاکستان میں بھی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہے, سری لنکا میں بھی ہے, کہ یہاں قیادتیں جو جس طریقے سے ایلیمنیٹ کر دی جاتی ہیں تو لوگوں کی ہمدردیاں ان کے خاندان کے ساتھ چلی جاتی ہیں, کیونکہ ان نیچرل انداز میں آپ لیڈرشپ کو جب ہٹائیں گے تو پھر آبویسلی یہی ہوگا. لیکن اس کے باوجود ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط نہیں کیا, ان کے پروگرام کو مضبوط نہیں کیا. ووٹ اس لحاظ سے نہیں پڑتا جس لحاظ سے پڑھنا چاہیے. میں خاندان کو بنیاد بناتا ہوں, میں برادری کو بنیاد بناتا ہوں, میں جو اگر مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں تو مذہبی جماعتیں, مسلکی جماعتیں زیادہ بن گئیں, قومی مذہبی جماعتیں نہیں بن پائیں بدقسمتی سے. جو سیاسی جماعت آپ پنجاب اور غیر جماعتی الیکشن کرائے بھی اسی وجہ سے گئے تھے, تاکہ یہ جو سسٹم ہے برادری سسٹم اور نظریاتی پالیٹکس یہ ختم ہو اور اس طرح کی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیبیٹ بالکل ہونی چاہیے. اور دیکھیے ابھی جو آپ نے بات کی گلگت بلتستان کی, اس الیکشن سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جو آرمی چیف نے کی تھی, اور اس میں یہ ساری جماعتیں موجود تھیں, اور اس میں گلگت بلتستان ہی جو ہے وہ ایشو تھا. یہ بالکل ٹھیک افتخار صاحب نے کہا کہ یہ ایک پینڈنگ ایشو ہے, یہ ایک سینسٹیو ایشو ہے. اس میں راجہ فاروق حیدر صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اب الیکشنز تو ہو گئے ہیں, لیکن اس الیکشن کے بعد چاہے آپ ان کیمرہ سیشن کریں, لیکن پارلیمنٹ اس حوالے سے بہت سنجیدہ ڈیبیٹ کرے
اس میں کیونکہ ہمارے یہاں سنجیدہ ڈیبیٹ تو ہوتی نہیں ہے، نہ ٹی وی ٹاک شوز پہ سنجیدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، نہ پارلیمنٹ میں سنجیدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. وہ تو اس وقت ہوگی نا مظہر صاحب جب سنجیدہ لیں گے ایک دوسرے کو. یہاں تو ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے سے فرصت نہیں ہے. اگر نہیں وہ آپ چور ڈاکو وہ چلیں دیکھیں جلسوں میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ نے اگر اس کو صوبے بنانے جس طرح ساری جماعتیں کہتی ہیں، تو آپ نے اگر جو افتخار صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ اہم بات ہے، جو راجہ فاروق حیدر صاحب بات کہہ رہے ہیں وہ اہم بات ہے، اور راجہ فاروق حیدر صاحب کی ایک ایکسکلوسیو میٹنگ بھی ہوئی آرمی چیف سے. تو دیکھیے اس چیز کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس الیکشن کے نتائج اور اس کے بعد اگر صوبہ بنتا ہے تو اس کے فال آؤٹس کیا ہوں گے، اس پہ کر لیں. اگر کنسنسس بنتا ہے پارلیمنٹ کا اور اس میں سب کا ویو آتا ہے، اس میں گلگت بلتستان کے لوگوں کا بھی ویو آتا ہے، اس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا بھی ویو آتا ہے، تو ایک یونینیمٹی چاہیے سنجیدہ ڈیبیٹ کے لیے. جس طرح نیشنل سیکورٹی کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس نیشنل کوسچن کو کبھی ایڈریس نہیں کرتے کہ اس ملک کا قومی سوال کیا ہے. ہم نے آج تک اس چیز کو سنجیدہ نہیں لیا کہ اس ملک کا بنیادی سوال کیا ہے، اور اس پر بہت سنجیدہ ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. سلیم بخاری صاحب، آپ تینوں ہی شخصیات میرے لیے تو استاد کا درجہ رکھتے ہیں. اب آپ لوگوں کی گفتگو سے جو سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو بات یہ ہوئی کہ ون ووٹ جو ہے، یعنی ہر ووٹ جو ہے اس کی اہمیت ایسے ہونی چاہیے کہ جو اسپلٹ ووٹ ہے، جو میں افتخار صاحب کی گفتگو سے اخذ کر رہا ہوں کہ جیتنے والے کے ووٹ سے اگر ہارنے والوں کے ووٹ زیادہ ہیں تو پھر فیصلہ یہ کیسے ہوگا. یہ اس نظام کو شاید تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اگر میں صحیح سمجھ پا رہا ہوں. تو یہ تو پوری دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے. جہاں پر بھی 3 لوگ جمع ہوں گے تو کوئی 2 لوگ ہوں گے زیادہ شاید ووٹ لے جائیں، اور جیتنے والا جو ان دونوں سے زیادہ ووٹ لے لیکن مجموعی طور پر ہارنے والوں کے ووٹ زیادہ ہوں. تو کوئی بھی نظام کریں گے تو یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ الیکٹیبلز کی ہم بات کرتے ہیں تو الیکٹیبلز تو ہمیں امریکہ میں بھی نظر آتی ہیں، برطانیہ میں بھی نظر آتی ہیں، وہاں کی سیاست میں بھی الیکٹیبلز ہوتے ہیں. ہمارے یہاں الیکٹیبلز ہوتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے. سیاسی جماعتوں کو شاید ہم نے اس طرح سے مضبوط نہیں کیا، اس کی ضرورت ہے. یہ 2 سوالات ہیں. اور تیسرا یہ کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ جو معاملہ جڑا ہوا ہے کہ اگر اس کو صوبہ بناتے ہیں تو وہاں کمپرومائز کریں گے. ان تینوں باتوں میں میں چاہتا ہوں آپ اپنا کامنٹ دیں. آپ کے تیسرے سوال کا جواب پہلے اس لیے کہ ڈیبیٹ اسی کے اوپر چل رہی تھی کشمیر کے حوالے سے. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے دور میں جب کرکٹ ڈپلومیسی بھی ہو رہی تھی، اور جب وہ انڈیا کے ساتھ آگرہ میں ان کا انٹریکشن ہوا تھا، پھر اس کے بعد دلی میں ان کا انٹریکشن ہوا تھا، تو ایک آواز اٹھی تھی وہاں سے تھرڈ آپشن کی. اور تھرڈ آپشن کی جو انٹرپریٹیشنز ہم تک پہنچی تھی وہ یہ ہے کہ جو جس کے پاس ہے وہ لے کے اور صبر شکر کر کے اور آرام سے زندگی گزاریں میوچل کو ایگزسٹنس کے تحت. میننگ دیر بائی کہ جو حصہ کشمیر کا انڈیا کے پاس ہے وہ اس کا، جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا. یہ صوبہ بننے کے بعد یہ والا ہمارا سٹانس جو ہے یہ تو بالکل 0 پوائنٹ پہ آگے بیٹھ جائے گا. اس لیے کہ اٹ ول جسٹیفائی جو کچھ انڈیا نے 5 اگست کو کیا ہے. انہوں نے انیکسیشن کیا بائی ریووکنگ این آرٹیکل، ہم انیکسیشن کرنے جا رہے ہیں بائی انٹروڈیوسنگ این آرٹیکل ان دا کانسٹیٹیوشن. تو فیل ایک صحیح ہے. کشمیر کاز کو اس کے ساتھ یقینی طور پہ نقصان پہنچے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہے کہ پاکستان کی پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ جو اس طرف کا کشمیر ہے، وہاں کی جو لیڈرشپ آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے ان کے ساتھ مشاورت کرے اور دیکھے کہ وہاں کیا سوچ ہے. کیونکہ اگر وہاں بھی یہ سوچ ہے کہ ہمیں پاکستان والوں نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کشمیر کاز کو دفن کرنا ہے، تو اس سے بہت خوفناک صورتحال ریجن کے اندر پیدا ہوگی. ایک بات تو یہ ہے. اب آ جائیے آپ کے سوالوں کی طرف. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی، جیسا مظہر نے کہا، ہمارے ہاں بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے، بہت طویل عرصے تک ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، اور جس کے 2 نقصان ہوئے. ایک تو یہ کہ ہر پارٹی پرسنالٹی کلٹ کے اوپر بیسڈ ہے اور کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج آپ یہاں ہیں، کل آپ پیپلز پارٹی میں، پرسوں آپ پی ٹی آئی میں، چوتھ آپ کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ کنگز پارٹی کا حصہ ہیں. یہ جو لانتے ہیں سیاست کی، ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے ہمیں. اٹ از ٹو لیٹ. 70-72 سال بہت ہوتے ہیں کسی قوم کے لیے بنیادی چیزوں کے اوپر حتمی فیصلہ کرنے کے لیے. الیکٹرل پروسیس کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں یہ ڈیسائیڈ ہو چکا 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کہ یہاں پر پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوگی. میرا خیال ہے اس کو ری اوپن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کا جتنا حلیہ بگاڑ دیا ہوا ہے، 163 امینڈمنٹ کر کے ہم یہ کہتے ہیں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن واپس کر دیا. مجھے شرم آتی ہے ایسا بیان دینے والے پر بھی اور اس بیان پر بھی،
کیونکہ جو حال ہم نے کانسٹیٹیوشن کا کر دیا ہے اس کو اب 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہم روایتاً کہتے ہیں، ورنہ نہ وہ اسپرٹ میں وہ رہا ہے جس کے اوپر تمام پارٹیز کا کنسنسس تھا۔ دوسری بات یہ، اچھا مجھے بریک کی طرف جانا ہے سلیم بخاری صاحب، اس کے بعد یہی سے گفتگو شروع کرتے ہیں، اور یہ جس سنجیدہ ڈیبیٹ کی بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، اس کا ماحول تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آگے تو اپوزیشن جاری ہے حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، تحریک چلانے کے لیے، حکومت اپوزیشن کو سنجیدہ نہیں لیتی، تو مستقبل قریب میں تو یہ صورتحال نظر نہیں آ رہی، تو ہوگا کیا، کس طرح سے یہ ہونا چاہیے؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ سرد ترین موسم میں گلگت بلتستان کے لوگوں نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ اب تک کیا غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے 4 نشستیں حاصل کی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے 1، ایم ڈبلیو ایم نے 1 اور 2 آزاد امیدوار جیت چکے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ الیکشن بڑے صاف اور شفاف ہوئے، عوام نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ریزلٹس کے آنے میں دیر لگے گی کیونکہ موسم سخت ہے، تو اس سخت موسم میں لوگ باہر نکلے، انہوں نے جمہوریت پر اپنے یقین کا اظہار کیا ہے، لیکن اہم ترین معاملات پاکستان کے جو جمود کا شکار ہیں، جن کو لوگ حل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، ان پر پارلیمنٹ میں بحث کی ضرورت ہے اور ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مفاہمانہ رویہ ہو اور کسی چیز پر سنجیدہ گفتگو ہم سن سکیں۔ تو ہونے کیا جا رہا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے جو سب کے ذہنوں میں موجود ہے۔ تینوں مہمان مظہر عباس صاحب، سلیم بخاری صاحب، افتخار احمد صاحب، تینوں سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں، اور کیونکہ وقت اب کم ہے، آپ تینوں کے پاس 2 منٹ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دمادم مسقلندر آپ دیکھ رہے ہیں، یا مفاہمانہ رویہ ہوگا، یا کچھ نہیں ہوگا، جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے گا؟ افتخار احمد صاحب۔ وقت کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو 2.25 سال ہیں اور معاملات بہت خراب ہیں، ایک اقتصادی صورتحال بہت خراب ہے، ایک بری گورننس ہے، کھچاؤ بہت بڑھ گیا ہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے وہ بوائلنگ پوائنٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا اگر یہ دمادم مسقلندر میں گیا تو غلط، لیکن کافی قوتیں ایسی ہیں جو نہیں مان رہی ہیں ریاست کو۔ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں ایک جلوس جو ہے رواں دم ہے، تو اس قسم کی چیزوں میں آپ دمادم مسقلندر کی بات خدا کے لیے نہ کریں، یہ تو بہت بڑا حادثہ کہیں نہ ہو جائے۔ آئیے واپس چلیں جہاں پہ الیکشن ہو۔ دیکھیں میرا پوائنٹ پہلے بھی یہی ہے اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اس کو صوبے کا درجہ دینا ہے تو ہمیں بہت سنجیدگی سے ساری بات پہ ڈسکشن کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا ہماری ایک ہر موو سے 370 کو اگر جسٹیفیکیشن مل گئی تو پھر ختم ہو جائے گی، یہ پھر ڈبیٹ ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر ہم نے ظلم کیا ہوگا ان تمام مجاہدین کے ساتھ، ان تمام شہداء کے ساتھ، ان خاندانوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ جن کی عصمتیں لوٹی گئی، اس خواہش میں اور خواب میں کہ وہ ان کو ایک آزادی ملے گی اور وہ اپنی زندگی آزادانہ طور پہ گزار سکیں گی، ہم ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہوں گے۔ کم از کم میں تو نہیں اس دھوکے میں شریک ہونے کو تیار، میں فرینکلی آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں پارلیمنٹ آف پاکستان اگر سمجھتی ہے کہ تمام ایف اینڈ برڈس کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حق ہے۔ اب یہ حق کیسے بن گیا؟ ہمارا موجودہ پارلیمانی نظام جہاں پہ آرٹیکل 1 میں لکھا ہوا ہے کہ جو علاقے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کریں، اب اس کا فیصلہ کرنا دا ورڈ ہے کہ جو علاقے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کریں، اور وہ اور چیز ہے، کسی کو 5واں صوبہ ڈکلیئر کر دینا اور چیز ہے۔ مگر مجھے سے جتنی میری سمجھ بوجھ ہے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ باقی میں جو بال ہے وہ میں سلیم بخاری صاحب کو بھیجتا ہوں، سلیم بخاری صاحب سے بال مظہر عباس صاحب کی جائے گا اور پھر واپس آپ کے پاس آ جائے گا۔ ٹھیک جی، سلیم بخاری صاحب، سر کیا فورسی کر رہے ہیں اگلے 2-3 مہینے میں؟ گزارش یہ ہے، مفاہمت لوگ بات کریں گے، سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں سنجیدہ بحث، یا کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر نہ کوئی سنجیدہ بحث ہو سکتی ہے، نہ کوئی نیشنل ایشو ڈسکس ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ 2 وجہ ہیں اس کی۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر حکومت بہت کمزور ہے، مانگے کہ 4-5 ووٹوں کے اوپر قائم ہے، اور پھر پرائم منسٹر کا رویہ جو ہے، جو ایروگنس ہے اس کے ہاں، کہ وہ اپوزیشن ہے، نہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں، نہ ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہی اپوزیشن پھر ان کو تقریر نہیں کرنے دیتی وہاں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ کی جو روایت اب بن رہی ہے، اس نے سابقہ ساری روایتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہی کچھ پی ٹی آئی نے اس وقت کیا تھا جب اپوزیشن میں تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ 34 ارکان اس کے جو شو ڈاؤن وہاں ہوتا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔
تو لہٰذا مجھے تو کوئی یہ توقع نہیں ہے، اس لیے کہ جس ملک کا پرائم منسٹر نعرہ ہی صرف یہ مارے کہ میں نے جیلیں بھرنی ہیں، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جو نیب کے کیسز ہوں وہ جا کے سینئر اور جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہاں پٹ رہے ہوں، جو ریمارکس چیف جسٹس نے نیب کے بارے میں دیے اس کو تو اسی دن ختم کر دینا چاہیے تھا. اس کو کہا کہ یہ پولیٹیکل آرم ٹویسٹنگ کے لیے ہے، یہ ویک ہے، یہ بدنیت ہے، یہ سیاسی انتقام ہے. اس کے بعد مجھے بتائیے کیا جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ کیسے جیلیں بھریں گے اگر آپ کے کورٹوں میں کچھ ثابت ہی نہیں ہو رہا؟ آپ مجھے بتائیے پناما سے شروع ہو جائیں اور آج تک جتنے کیسز بنے ہیں بتائیں مجھے اس میں سے کون سا ثابت ہوا ہے. آخری بات پہ آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. صوبے کا درجہ مظہر صاحب کمشنری کی گفتگو کر لوں، وقت ختم ہونے والا ہے. آخری جملہ بول لوں پھر اس کے بعد مظہر صاحب آپ کیا فورسی صوبے کا جہاں تک صوبہ بنانے کا دعویٰ ہے، جی آخری جملہ بول لوں میں کہ جو صوبہ بنانے کا دعویٰ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہوا جنوبی صوبے کا انجام وہ آپ کے سامنے ہے. وقت آئے گا جب وہ انٹرنیشنل پریشر بڑھے گا، جب پتہ چلے گا یونائٹڈ نیشن میں ہماری پوزیشن کیا ہے، تو ایک عدد یو ٹرن کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار رہیے. اوکے جی مظہر صاحب آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آج جس طریقے سے لوگ باہر نکلے ہیں گلگت بلتستان میں، اس میں ووٹ کو عزت ملی ہے. جتنا پیسفل الیکشن ہوا ہے اس میں ووٹ کو عزت ملی ہے. جس طریقے سے نتائج اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بڑی تعداد میں کوئی دھاندلی ہوئی ہے تو اس کو وہ فوراً استعمال کرنا چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بائی اینڈ لارج وہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ اس طریقے سے شاید عدالتوں میں اسٹینڈ کر پائیں گی. لیکن دیکھنا یہ تو ووٹ کو عزت تو ملی ہے گلگت بلتستان میں. اب حکومت جب برسر اقتدار آتی ہے تو اس کا کام ہے اور سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ ووٹر کو عزت دیں. ووٹر جب ووٹ ڈال دیتا ہے تو وہ ووٹ کو عزت دیتا ہے، لیکن جب وہ لوگ اس پہ منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ اس ووٹر کو عزت نہیں دیتے. تو وہ تقاضا یہ کرتا ہے کہ مجھے بھی عزت دی جائے اور میں نے جس وجہ سے آپ کو ووٹ دیا ہے اس کو پورا کیا جائے. دوسری اہم بات، یہ بہت اہم بات ہے، جو پی ڈی ایم یہ بیانیہ لے کے چل رہی ہے کہ جی وزیر اعظم سے بات نہیں ہوگی، ریاستی اداروں سے بات ہوگی، میں اس کو ایک غیر سیاسی اور انتہائی فوج کو سیاست میں مظہر صاحب وقت ختم ہو گیا. بالکل آپ کی بات پہنچ گئی. بہت بہت شکریہ آپ کا مظہر عباس صاحب، سلیم بخاری صاحب، افتخار احمد صاحب. عوام نے اپنا کام کر دیا، ووٹ ڈال دیا. سیاسی ایلیٹ کو، سیاست دانوں کو، سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.